نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. فضيلة الشيخ مخدوم العلماء حضرت مولانا مخدوم صاحب دامت برکاتہم عالیہ، حضرت مولانا فاروقی صاحب سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام پاکستان، معزز سامعین حضرات، آج کی رات بڑی مقدس رات ہے۔ شعبان نص شب برات کے نام کے ساتھ، جس میں پوری دنیا میں مسلمان عبادت اور دعاؤں کے ساتھ، ذکر اور فکر کے ساتھ اس رات کو زندہ رکھتے ہیں۔ میں اس موقع پر اس مسجد میں ہونے والے اس پروگرام کو جو حضرت مخدوم صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے منعقد کیا، سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ حاضری مقدس مستجاب الدعا گھڑیوں میں مسجد کے اندر یہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے سعادت مندی کا ذریعہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ رات ہے کہ جس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں اصحاب بقیع کے لیے دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ اسی رات کی فضیلت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات رب ذوالجلال اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس رات کی فضیلت یوں تو بہت ہے، لیکن یہ وہ رات ہے کہ جس میں سال بھر کا میزانیہ بجٹ رب ذوالجلال اپنے بندوں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، در حقیقت شعبان کا مہینہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں امت کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب جائے تو روزے کی حالت میں پایا جائے۔ میرے دوستو، رمضان کا مقدمہ یعنی وہ رحمتوں کا مہینہ جو آ رہا ہے، شعبان میں اس کی تیاری کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ روزے بھی رکھے، ذکر و فکر و مراقبے کے ساتھ بھی رہے، اور شعبان کے آخری دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک عظیم خطبہ دیا، اور اس خطبے میں فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ شہر عظیم مبارک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں رمضان کے استقبال پر اس شہر عظیم مبارک برکتوں والے مہینے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس آنے والے مہینے میں جو شخص ایک نفل ادا کرتا ہے اسے فرض کا ثواب ملتا ہے، اور جو فرض پڑھتا ہے اسے 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔
میں زیادہ تشریح نہیں کرتا، اتنا عرض کر دوں کہ آج کی رات انہی راتوں میں، مقدس راتوں میں ایک رات ہے، اور پھر رمضان کی راتوں میں ایک تسلسل ہے جس میں وہ برکتیں، وہ رحمتیں، اولہ رحمت اوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، درمیانی عشرہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے نجات کا سرٹیفکیٹ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شعبان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں بھی دعا فرمائی۔ ہمیں اس رات آج بیٹھ کر اجتماعی دعا یہ کرنی چاہیے کہ رب ذوالجلال ہمارے مقدر میں یہ فیصلہ فرما دے کہ ایک تو ہماری اللہ مغفرت فرما دے، اور دوسرا آنے والے رمضان کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے، مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور اس میں نیک اعمال کرنے کی اور قبول عبادات کے ساتھ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں اتنا عرض کروں گا کہ رب ذوالجلال نے کچھ گھڑیاں ایسی رکھی ہیں کہ جن اوقات میں انسان رب کو پکارے تو پھر رب اس بندے کی پکار کو قبولیت کے ساتھ قبول فرماتا ہے۔ کچھ جگہیں ایسی رکھی ہیں جہاں جا کر، جیسے طواف بیت اللہ ہے، ملتزم میں باب کعبہ کے آگے یا چمٹ کر دعا ہے، حتیم میں دعا ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھ کر دعا ہے، روزے اقدس پر سلام پڑھنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اتنا عرض کر دوں، جگہیں، وقت، اور کچھ ایسی جگہوں کے ساتھ، وہ جگہیں وقت کے ساتھ بھی پابند ہیں، جیسے عرفات کے میدان میں، حاجیوں کا عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر دعا مانگنا اور قبولیت کا شرف حاصل کرنا۔ لیکن یہاں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول دینا چاہتا ہوں کہ رب نے شعبان کی 15 کی رات ہو یا رمضان کی ہر رات ہو، اللہ فرماتے ہیں سال بھر تم مجھے پکارو، میری مرضی میں جواب دوں یا نہ دوں، ان راتوں میں میں تمہیں پکارتا ہوں، تم جو مانگو گے وہ کرو۔ میرے دوستو، یا باغی الخیر اقبل، خیر کے طلبگاروں آگے بڑھو، ویا باغی الشر اقصر، اے شر چاہنے والے رک جاؤ، حل من مستغفر، اللہ کی ندا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، حل من مسترزق، کوئی ہے رزق مانگنے والا، حل من سائل، کوئی ہے سوال کرنے والا، کہ میں اللہ خود اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، ان راتوں میں اور آنے والے رمضان کی راتوں میں رب آسمان دنیا پر اپنے بندوں کو خود پکارتے ہیں، اپنے بندوں کو خود پکارتے ہیں، اور اس پکار میں میرے دوستو جو لوگ اللہ کی نماز پڑھتے ہوئے یا ذکر اور عبادت کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ قبولیت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر رمضان مبارک کی وہ راتیں جو بابرکت راتیں آ رہی ہیں، خبردار ان راتوں کو عبادت کے ساتھ گزارو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تو ندا لگا رہا ہو اور بندہ گناہوں میں ملوث ہو۔ اس لیے فرمایا وہ شخص بڑا بدبخت ہے، وہ شقی ہے جسے رمضان کا مہینہ جس نے پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ میرے دوستو، آج کی رات ہو یا آنے والے رمضان کے وہ لیل و نہار، من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے دنوں کو بھی اللہ نے کیا مقام بخشا۔ رمضان میں دن کو روزہ ہے، رات کو قیام ہے، فرمایا من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام میں تراویح پڑھتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ گرمیوں کی شدت کو سامنے رکھ کر اگر کوئی یہ عذر رکھنا چاہتا ہے تو اللہ کا حکم
یہ صرف سردیوں کے موسم کے ساتھ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. میں ان کی تشریح کیے بغیر بتا دوں کہ رب نے شعبان کے مہینے میں ان آیات کو نازل فرمایا. جس مہینے میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں ہجرت کے بعد، ہجرت کے دوسرے سال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل قبلہ کی آیات ہوں یا رمضان المبارک کی فرضیت پر آیات ہوں، وہ شعبان میں نازل ہوئی ہیں. اس لیے شعبان معظم ہونے کے اعتبار سے، مکرم ہونے کے اعتبار سے، اور اس کی اور لیلۃ المبارکہ نصف شعبان کی رات، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ جنت البقیع میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر امت کی مغفرت کا سوال کر رہے تھے. اور میرے دوستو، میں اس قول کے ساتھ، تاکہ میں اپنا وقت اپنے قائد حضرت فاروقی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، جو کہ ابھی منتخب ہوئے ہیں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس منصب عالیہ پر صحیح معنوں میں اسلام اور ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا، کیونکہ میں نے حضرت سے درخواست کی، کیونکہ میں کچھ دن پہلے دل میں اسٹنٹ میرے اندر رکھا گیا ہے، اور میں اسٹنٹ کو بھی اپنے لیے اس عمل کے ساتھ میں نے اپنے ڈاکٹر کارڈیالوجی میں جو جنرل کیانی ہیں ان سے میں نے یہی کہا کہ تمہاری کوئی کمال نہیں کہ تم دن میں کتنے بار دل کے آپریشن کر رہے ہو. کمال ہمارے رسول کا کہ جن کا 4 بار دل کا آپریشن جبریل امین نے کیا تھا. اگر یہ راستہ وہ نہ دے جاتے تو تم دل میں نہ پہنچ سکتے. اگر یہ آپ کا معراج نہ ہوتا تم چاند پر نہ جا سکتے. یہ وہ راستے ہیں جو رسول اللہ ہمیں دے گئے. میرے دوستوں اور بزرگوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں اگر کوئی شخص ان 5 راتوں کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھ لے تو جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے اس دن اس کا دل زندہ رہے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن کے دل میں نے زندہ رکھنے ہیں اگر وہ ان راتوں میں عبادت کریں. ان میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا قول یہ بھی لکھا جو ان 5 راتوں میں اللہ کی رضا کے لیے، ایمان اور احتساب کے لیے، من صام ایمانا و احتسابا ومن قام ایمانا و احتسابا، قیام اللیل ہو یا صیام النہار ہو، کوئی رات کی عبادت ہو یا دن کا روزہ ہو، اس میں شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص میں ساتھ ہو. اخلاص شرط ہے. میرے دوستو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو شخص 5 راتوں کو، جو سال بھر کی 5 راتیں ہیں، اگر ان کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھے گا تو میرے رب نے اس کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے. ان میں عید الفطر کی رات، جس رات کے انسان غفلت میں گزارتا ہے، پورا مہینہ رمضان کا روزے رکھنے کے بعد پھر غفلت میں عید کی رات غفلت کے ساتھ گزاری جاتی ہے. فرمایا جو عید الفطر کی رات کو احیا لیلہ، اس رات کو زندہ رکھے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے. اس طرح لیلۃ الترویہ 8 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ العرفہ 9 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ النحر 10 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ النصف شعبان 15 شعبان کی رات. یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن پر علماء کا اور حضرت امام شافعی کا یہ قول کہ ان راتوں کو عبادت کے ساتھ گزارنے میں رب ذوالجلال اپنے بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں. اور کیوں نہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کی دعا کو قبول فرمایا. حضور نے ہمیشہ
سجدوں میں امت کی مغفرت کا سوال کیا، عرش کے سجدے میں مغفرت کا سوال کیا۔ رب نے فرمایا مجھے اپنی عظمت اور کبریائی کی قسم کہ اگر تیری امت شرک نہیں کرے گی تو اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب یہاں اس رات میں عبادت کرنے پر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضور نے فرمایا لیلۃ القدر ہو یا لیلۃ المبارکہ، جو بھی مبارک گھڑیاں ہیں ان میں اس شخص کی عبادت رب قبول فرماتا ہے جو شرک سے توبہ کر کے عبادت کرتا ہے۔ آپ سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ شرک نہیں کریں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں۔ لاہور کے رہنے والوں، شرک کتنا بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اس گناہ کو تو ہم نے شراب اور زنا سے بھی کم درجہ دے دیا، حالانکہ وہ کبائر میں اور یہ ظلم عظیم میں ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ حضرت مولانا فاروقی صاحب دامت برکاتہ عالیہ سے درخواست کروں گا کہ آج کی رات بڑی مقدس رات ہے، ابھی وہ بچوں کی دستار بندی بھی کرائیں گے، اجتماعی دعا بھی کرائیں گے۔ آپ سب جڑ کر اجتماعی دعا میں امت کے لیے اور اس پرفتن دور میں ہر فتنے سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگیں۔ اور اس کے بعد ہمارا ملک انتہائی خطرناک موڑ پر ہے، جس کے بارے میں ہمارے قائد حضرت مولانا فاروقی صاحب دامت برکاتہ عالیہ آپ کی خدمت میں وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے کہ ملک داخلی اور خارجی نظریاتی سرحدوں اور زمینی سرحدوں کے ساتھ کتنے خطرناک حالات میں ہے۔ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں انتہائی خطرناک موڑ پر ہیں۔ ان راتوں میں ضرورت ہے کہ ہم رب سے یہ درخواست کریں کہ رب ذوالجلال ہمارے ملک کو استحکام عطا فرمائے، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، فتنوں کے دور میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ دعا بھی بہت ضروری ہے۔ اس مسجد میں پہلے بھی آیا اور جمعہ بھی پڑھایا، لیکن ابھی تک میں نے اس مسجد کے اندرونی اور بیرونی سٹرکچر کو دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ آپ لوگ دعا بھی کریں اور اس کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر میں پوری طرح سے معاونت کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد آپ جب قباء کی بستی میں تشریف لائے تو 14 دن کے قیام میں سب سے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، رب کا گھر بنایا۔ وہ مسجد قباء جو راستے میں ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کی تعمیر میں اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھا کر اس میں خود اس کے پتھر اٹھائے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی صحابہ کرام نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے پتھر اٹھا کر اس مسجد کے حصے میں ڈالو، میں بھی پتھر اٹھا کر اس مسجد کے حصے میں ڈالوں گا، کیونکہ جو رب کی مسجد بناتا ہے رب اس کا محل جنت میں بناتا ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کو بنانے میں بڑی فضیلت ہے۔ آج ایک اینٹ آپ رکھ لیں گے، قیامت تک اس میں جو ہونے والے اعمال ہیں ان میں آپ صدقہ جاریہ کے عمل میں شامل ہو جائیں گے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ کہ جب صحابہ کرام اینٹیں اٹھا رہے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اینٹ سب صحابہ سے بڑی اینٹ ہوتی تھی کہ حضور کا ہاتھ ناف کے نیچے اور پتھر حضور کی داڑھی مبارک کے ساتھ لگ رہا ہوتا تھا۔ اس طرح مسجد کی تعمیر میں آپ بار بار دعاؤں کا جملہ دے رہے تھے، صحابہ اینٹیں اٹھا کر تعمیر میں کام کر رہے تھے اور حضور بار بار لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مخدوم صاحب دامت برکاتہ عالیہ اور ان کے جانشین بیٹے جو کہ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی ناظم اطلاعات ہیں، میں ان کو ان کے منصب پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس مسجد میں آپ سخن در میں قدمے ہر لحاظ سے تعاون کرو گے انشاءاللہ۔
یہ مقدس رات ہے، اس میں یہ ارادہ کر لو کہ رمضان المبارک تک اور بھی اس کی تعمیر کا کام، اور آنے والے سالوں میں یہ گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں کو سلام۔